بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ لوگ عام طور پر سوال پوچھتے ہیں کہ مکڑی اور چھپکلی کا مارنا کیسا ہے، کہ آیا ان کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ عام طور پر جو جانور ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جانور تو وہ ہیں کہ جن کا فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی وہ انسان کو فائدہ زیادہ دیتے ہیں، نقصان ان کا بہت کم ہوتا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ جیسے پالتو جانور ہیں، گھر میں لوگ رکھتے ہیں، مرغیاں ہیں، بھینس، بکری، یہ جانور ایسے ہیں کہ ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ تو یہ عام طور پر کسی کی ملکیت بھی ہوتے ہیں، یعنی لوگ ان کے مالک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آوارہ کتے پھرتے ہیں اس طرح بھینس اور بکری نہیں پھرتی۔ تو اس طرح کسی کے مال کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ چھوٹی سی بات پر کسی دوسرے کے جانور کو مار دیتے ہیں، یعنی کسی کا جانور کھیت میں چلا گیا، فصل کو نقصان پہنچایا تو جانور کو مار دیا۔ تو یہ درست نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی تھیں اور پھر کئی سال جاری رہتی تھیں۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر کسی کا جانور اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے مالک سے شکوہ ہو سکتا ہے، اس سے نقصان کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک قسم کے جانور تو وہ ہیں کہ جن کا انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ایک قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ تو وہ جانور جب تک انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، انسان یہ سمجھے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر کتا ہے، کتا شوقیہ طور پر رکھنا تو جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہاں، فائدے کے لیے رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر شکار کے لیے اور اسی طرح حفاظت کے لیے بھی کتا رکھ سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھی ہے۔ لیکن بعض اوقات کتے کا نقصان بھی ہے۔ اگر کتا پاگل ہو جائے تو وہ انسان کے لیے خطرہ جان بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی بھی جانور ہو کتے کی طرح جس کا فائدہ اور نقصان ہو، تو اگر اس کا ظاہری طور پر نقصان نہ نظر آتا ہو تو اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ اگر وہ نقصان دینے والا بن جائے، موذی بن جائے، تو پھر اس کو مارنا بھی جائز ہے۔ تیسری قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن کا نقصان ہی نقصان ہے، ان کو ہر حال میں مارنا جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ جس طرح سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، یہ گرگٹ اور چھپکلی وغیرہ ہیں، ان کو مارنا جائز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو ایک وار میں مارا تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اور جتنے وار بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک وار میں مارنے سے جانور کو تکلیف کم ہوگی، تو جتنی اس کو زیادہ تکلیف ہوگی اتنا ہی انسان کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ تو مارنا تو جائز ہے، لیکن جو ہے مارنے کے علاوہ زائد اس کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کو مارنا ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی اس کو مارے، ایک ہی بار میں مارے، یا جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کر دے تاکہ اس کو تکلیف کم ہو۔ تو چھپکلی بھی ایسے جانوروں میں سے ہے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی، یعنی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں پھونک مار رہی تھی۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال چھپکلی ہو یا گرگٹ یا اس قسم کے کوئی بھی جانور ہو، ان کو مارنا جائز ہے۔ جہاں تک مکڑی کا تعلق ہے تو مکڑی موذی جانور تو نہیں ہے۔ اگر ظاہری طور پر اس کا نقصان نہ نظر آتا ہو، نقصان دینے والی نہیں ہو، تو اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ گھروں میں جالے وغیرہ بناتی ہیں مکڑیاں، اگر وہ جالے ہٹا دیے جائیں تو وہ خود بھاگ جاتی ہیں۔
ہاں اگر ایسی صورت بن جائے کہ مارنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر مکڑی کو مارنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ایسا موذی جانور نہیں ہے جس طرح سانپ یا بچھو وغیرہ ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو مارنے کی تو نہیں مارنا چاہیے، اگر ضرورت ہو مکڑی بھی موذی جانور بن جائے تو پھر اس کو مارنا بھی جائز ہے۔ تو بہرحال جو موذی جانور ہیں ان کو مارنا صرف جائز نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔